الحمد لله الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلني مباركا أينما كنت. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، مہمانان گرامی، خوشبخت سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرزمین خانوال شہر سرزمین خانوال شہر دے اندر پہلی مرتبہ خدمت دین دا شرف حاصل ہویا ہے. محترم برادرم مجاہد اہل سنت محمد ساجد صاحب، انہوں دے پیر بھائی، دوست احباب، رفقائے کار، جنہوں نے بھی اس مبارک جلسے دی کامیابی آستے، انعقاد آستے کوشش فرمائی، اللہ جل شانہ دو جہان سرخرو فرماوے. عزیزان گرامی، اس وقت جس موضوع تے کلام کرانگا او دا عنوان ہے تبرکات
نفع مند ہیں اور ان کا تحفظ سنت ہے. تبرکات نفع مند ہیں اور ان کا تحفظ سنت ہے. تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا اس بات پر اتفاق ہے. تبرکات نفع مند ہیں، نافع ہیں، نفع پہنچاتے ہیں. ان کا تحفظ کرنا سنت ہے. یہ عنوان ہی عجیب ہے. ایک طرف یہ دعویٰ ہے کہ تبرکات کچھ بھی نفع نہیں رکھتے اور ان کا تحفظ بدعت ہے. اب ادھر کتنا عروج ہے، ادھر تنزل دیکھیں، ادھر کتنا عروج ہے عنوان کے اندر کہ یہ نافع ہیں اور ان کا تحفظ سنت ہے. بدعت کی بجائے، بدعت کے مقابل سنت ہے. مختصر وقت میں اسی موضوع کو سمجھا کر اس دعوے کو دلیلوں سے ثابت کر کے اجازت چاہوں. میرے منہ تے اردو چڑھ گئی. عزیزان گرامی، قرآن و سنت کا اور سابقہ کتابوں کا اس بات پر اتفاق ہے، قرآن و سنت کا اور سابقہ کتابوں کا، تورات، انجیل، زبور، صحف انبیاء، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ والیاں دے تبرک نفع دیندے نے اور انہاں دی حفاظت کرنا باب آدم تو سنت لگی ہوندی. معقول بات ہے، معقول بات ہے. باتیں ہیں دو، ایک دعویٰ یہ ہے کہ وہ نفع دیتے ہیں، دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ ان کا تحفظ سنت ہے. جب انبیاء علیہ السلام اور تمام کتب سے ثابت ہو جائے گا کہ وہ نفع مند ہیں تو ہر نفع مند چیز کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچایا جاتا ہے. خیر الناس من ينفع الناس، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں. تبرکات میں نفع ہے.
لہذا جو ان کو محفوظ رکھتے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں، کیونکہ لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ اب پہلے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید اور صحیح احادیث مبارکہ بخاری مسلم سے باہر جانا ہی نہیں ہے، یا قرآن یا بخاری مسلم، بس۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ دسدا ہے پیا کہ انہاں وچ نفع ہے، اس دعوے نو ثابت کرنے واسطے قرآن دی یہ ہوئی گل کافی کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جیسا پیغمبر آگے اپنے باپ پیغمبر کو نفع پہنچانے کا جب ارادہ فرماتا ہے تو فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ قمیص لے جاؤ، میرا یہ قمیص لے جاؤ، اس کو جا کر میرے والد کے چہرے پہ رکھنا، القوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، اس کو جا کر ان کے چہرے پہ ڈالنا، ان کی نگاہ شریف واپس ہو جائے گی۔ دو باتیں قرآن بتا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیص روانہ کیا، کوئی علاج اور دوائی روانہ نہیں کی۔ دوسری بات یہ بتاتا ہے کہ آپ کو اتنا یقین تھا، اللہ اکبر و کبیر، آپ کو اتنا یقین تھا کہ یہ عام قمیص نہیں ہے، بہت برکت والا ہے، جب یہ آنکھوں پہ ڈالیں گے تو ضرور بینائی واپس ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے آپ نے حتماً اور یقیناً فرمایا یأت بصیرا، یأت بصیرا، اگر تم، اس کی شرط محذوف ہے، اس کی شرط محذوف ہے، ان القیتم علی وجہ ھذا قمیصی ھذا یأت بصیرا، اگر تم، یہ شرط معذوف ہے، اگر تم یہ میرا قمیص میرے والد کے چہرے پر ڈالو گے تو وہ ضرور ان کی بینائی واپس ہو جائے گی۔ اگر یہاں پر یہ شبہ پیدا ہو کہ یار وہ والد ہیں اور رسول ہیں، یہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول ہیں لیکن بیٹے ہیں، تو اس میں کیا بے ادبی کا پہلو نہیں نکلتا؟ نہیں بھائی، قمیصی ھذا میں اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ یہ قمیص ایک مخصوص قمیص تھا۔ وہ کون سا قمیص تھا؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تن شریف پر اس وقت تھا جس وقت آپ کو چیخے میں ڈالا گیا تھا۔ لہذا یہ تبرک حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے محفوظ کیا ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو یہ پردادا جی جو تھے نا، یہ ان کا قمیص تھا، اس وجہ سے آپ روانہ فرما رہے تھے اس کو، اور آپ کو یقین تھا کہ میرے پردادا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے بہت بڑے برگزیدہ رسول تھے، لہذا ان کے جسم مبارک سے مس ہونے والا قمیص جب چہرے پہ ڈالا جائے گا تو آنکھیں واپس ہو جائیں گی۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور اے سابقہ امت دی گل
حضرت یوسف علیہ السلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری تو پہلا دی بہت عرصہ پہلا تو معلوم ہوا پچھلے نبیاں وچ یہ سنت ہے سی جاری، یہ پچھلے سابقہ نبیاں وچ سنت جاری سی، تا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی بدعت نہیں کی معاذ اللہ، بلکہ یہ ریت چلی آ رہی تھی انبیاء سابقین سے کہ وہ انبیاء سابقین ان کے تبرکات انبیاء محفوظ رکھتے تھے، پہلے نبیوں کے بعد والے نبی تبرکات کو محفوظ رکھتے تھے۔ قرآن میں بھی ہے اور تورات انجیل کے اندر بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تابوت کے اندر محفوظ تھے، یہ قرآن بھی بتا رہا ہے، تورات انجیل بھی بتا رہی ہے۔ معلوم ہوا سابقہ انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے، سابقہ کی سنت پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت، تے جیڑی شاید ہوتے سارے نبی متفق ہون اونوں بدعت آکھ کے تے منہ گندا کرنا ہے۔ بول دے نہیں جی سنگیو، اتفاق دے ہوئے سارے نبیاں دا اس گل۔ ادھر دیکھو سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ نے بھی اس سنت مستمرہ انبیاء کی اس کو برقرار رکھا، اللہ تعالی کے امر سے برقرار رکھا، اللہ کے حکم سے برقرار رکھا۔ سونے دی سنت بھی بن گئی، پچھلے نبیاں دی سنت بھی بن گئی، سید الانبیاء دی سنت بھی بن گئی، صحابہ دی سنت بھی بن، نفع انہاں وچ نفع سی، نفع دا ثبوت اتھوں لبا کہ جا کے قمیص رکھو، قمیص رکھو، اگر نفع نہیں تے دوائی دین دے، نفع ایدے وچ نہیں سی، شفا ایدے وچ نہیں سی، تے آپ یہ کیوں بھیج دے؟ آپ کوئی دوائی لے کے مصر دے بادشاہ سن، آپ دے کول حکیم تھوڑے سن، آپ اتھوں کوئی دوائی لے کے بھیج دے، لیکن مسئلہ دوائیاں تو اتے سی، اور ہمیشہ انبیاء علیہ السلام اور بزرگاں دے تبرک اس لیے کام کردے نے جس لیے حکیم جواب دے چھڑ دے، کیونکہ ہن بینائی دا مسئلہ سی، یہ واپس آنی نہیں سی، ہن وہی طریقہ اختیار کیتا ہے سنیاں والا، وہ سنیاں والا عقیدہ اختیار کیتا اللہ دے پیغمبر نے، فرمایا ہن لے جاؤ اے قمیص، تے کرشمہ ویکھو پھر رنگ رب کی رکھ لے آؤں۔ اللہ پھر قرآن بیان فرمایا ہے جدو جا کے تے قمیص پائیے فرتد بصیرا، انہاں دعویٰ فرمایا سی نظراں مل جان گیاں، اللہ نے اوے ثابت کر کے بخا دیتا، نگاہ مل گئی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو نفع مند ہیں او سنگیو، نافع ہونا انہاں دا تبرکات دا بخاری تے مسلم چو ثابت کرنا، سابقہ انبیاء سابقین انبیاء انہاں دی سنت پاک دے ثابت کر دیتی، ہن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے صحابہ دی سنت ہونا ثابت کر دیتا۔ توجہ ہے، صحابہ کرام بخاری مسلم فرماندی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، مذہب حق اہل سنت، مذہب حق اہل سنت۔ دیکھو سونیو،
مسلم شریف کتاب الفضائل دے وچوں صحیح حدیث سنان لگا. عن انس بن مالک قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الغداة جاء خادم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه وربما جاءه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری شریف دے اندر مدینے شریف دے اندر صبح لوکاں نے یعنی صحابہ نے مہاجرین بھی وچ سن انصار بھی وچ سن انہاں صبح پانی لیاونے کھوہ تو بھر کے اساں جا ویکھے نے اس لئے کھوہ ہوندے سن یا تلاؤ ہوندے سن انہاں دے وچ تالاباں وچ پانی ہوندے سن. بچیاں نے جانا خادماں نے جانا نوکراں چاکراں کاردیاں نے جانا پانی لین واسطے تے کام کی کرنا. اللہ اکبر. اوے مسلماناں مکہ مدینہ تے حضور سرکار دا زمانہ سنیاں نال ہی بھریا سی. عجیب گل ہے کہ گھر پانی بعد وچ کھڑنے پہلو حضور دی بارگاہ وچ بھانڈے لیا کے قطار بن کے رکھ لینے نے. قطار بن کے پانڈے پانی دے بھرے گھراں وچ نہیں لے جانے سویرے بھر کے حضور دے اگے رکھ دینے نے. نماز پڑھ کے سرکار بہ جانے مسجد نبوی شریف دے اندر تے صحابہ کرام دے بڑا بالا نے نوکرا چاکرا خادمہ نے پانڈے رکھ لینے نے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے آپ ذکر خیرج مصروف ہونا ہے. ہر کسے پانڈا لیا ہے. سرکار نے بیٹھیاں پانڈے چ ہاتھ پائی جانا ہے. ہاتھ پانا ہے پانڈا لے جانا ہے. ہاتھ پانا ہے پانڈا لے جانا ہے. پانڈا چکنا ہی نہیں جنہ چر سرکار سرکار دے صحابہ دس کے سکیدے دے ہوئے کہ دیہاڑ پانی پینا ہے تے پہلو مصطفیٰ دا ہاتھ ضرور لوانا ہے. معلوم ہویا اللہ دے پیارے تے سید الانبیاء دے تبرک وچ نفع یقینی ہے. نبیاں دا بھی اتفاق ہے صحابہ دا بھی اتفاق. اے لفظ نے اور بعض اوقات سردیاں دیاں راتاں ہونی سویر ٹھنڈ پئی ہونی تے آپ علیہ السلام نے مڑ بھی کرم فرمائی رکھنا. صحابی نے یہ گل کیوں کیتی؟ ایک دو بھانڈیاں دی گل ہوندی تے نہ کر دے. اے دس دے پے نے مدینے والے سارے ہی ایویں کردے سن تا کر کے فرمایا یار لوکی حضور نو تکلیف بھی دیندے سن بھی ٹھنڈ دا موسم سویرے سردی وچ ٹھنڈے پانی وچ حضور نو ہاتھ مراوندے سن پر سرکار بھی کدی رنج نہیں فرمایا محسوس نہیں فرمایا تے صحابہ کرام نے بھی کدی ناغا نہیں کیتا. اے لفظ نے اذا صلی الغداۃ جب صبح نماز پڑھتے تھے
جا خادم المدینہ بیانیتہم، مدینے والے لوگ اپنے بھانڈے لیا کے حضور دی کچہری وچ رکھ لیندے سن. قربان جاواں قربان جاواں قربان جاواں. اے مسلم شریف، اے مسلم شریف ہے. او سنگیا معلوم ہویا پانی دم کراؤنا، پانی وچ ہاتھ پواؤنا اے سنت پاک محمد کریم دی ہے. حضور دے صحابہ دا اس گل دے اتفاق ہے. بول دے نہیں جی، حضور دے صحابہ دا اس گل دے اتفاق ہے. نافع ہونا بھی ثابت ہو گیا کہ نہ ہویا؟ بول دے نہیں. اس نے فالے نفع مند ہونا ثابت پیا کرنا، اگے تحفظ ثابت کراں گا کہ توڑنا نہیں، انہوں نے محفوظ کر کے جوڑنے، مت تبرک ضائع ہو جاوے. اگوں یہ ثابت کراں گا اور یہ گل ثابت کراں گا بخاری وچوں. بول دے نہیں جی. قربان جاواں سنگیا، یہ تے صحابہ کرام دا متواتر کم سی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم وال مبارک جے کٹاؤندے سن تے صحابہ ہیٹھا نہیں سن جان دیندے. میں پوچھنا وا جے وال ہیٹھا نہیں سن جان دیندے تے کیا رولن واسطے؟ رولن واسطے نہیں سن جان دیندے یا محفوظ کرنا واسطے؟ تے جے محفوظ کرنے واسطے تے معلوم ہویا انہاں پاکاں دا تحفظ کرنا سب دا اتفاقی سی. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار بخاری شریف کتاب الاشربہ، بخاری شریف کتاب الاشربہ دے وچوں عجیب گل سناؤن لگا. تحفظ پتہ لگ جائے گا، توڑنا بدعت ہے، جوڑنا سنت ہے. تبرکات نو جوڑنا، گنڈ گنڈ کے رکھنا، جھاڑ پھونک کے رکھنا، محفوظ رکھنا سنت انبیاء بھی ہے، سنت صحابہ بھی. ایک عجیب ایک اور گل ہے، اگر اسا جہالت پلیے قرآن و حدیث تو دور ہوئیے تو بدعت سمجھیے اور گل ہے. اگر علم دی گل کریں گا تو سوائے سنت آکھن دے کوئی چارہ ہی نہیں. قربان جاواں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دے کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک لکڑ شریف دا پیالہ سی. حضرت انس فرمانے نے، بخاری بیان کر رہے ہیں، حضرت انس فرماندے نے میں حضور سرکار نو ویکھیا سی شارب منہ کذا وکذا مرہ. میں آقا نو ویکھیا سی حضور نے کئی بار اس پیالے مبارک نال پانی نوش فرمایا سی. فرماندے نے میں وہ پیالہ محفوظ رکھیا ہویا، پیالہ محفوظ رکھیا. توجہ فرما، او پیالہ حضور دے دور شریف دے اندر ایک پاسوں لکڑ دا پیالہ سی، ایک پاسوں ٹوٹ گیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں لوہے دی تار دے نال جوڑیا سی. جتھوں ٹوٹ گیا حضور نے لوہے دی تار دے نال جوڑیا سی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کولو پیالہ محفوظ رکھتے سن. ایک دن بیٹھیا بیٹھیا خیال ہویا کیوں نہ ہوئے جتھے تار لوہے دی لگی ہے ایتھے سونے چاندی دی لا دیواں.
جتھے سونے جتھے تار لوہے دی لگی ہے حضور دا تبرک ہے حضور سرکار دی برکت والی شے ہے ان لوہے دی تار تھبدی نہیں کیوں نہ ہوئے ایتھے سونے دے چاندی دی تار لا کے جوڑ دینا آپ دا خیال ہویا ہے سنگیاں دے اگے ظاہر کیتا ہے ابو طلحہ انصاری صحابی بیٹھے سن آپ فرماندے نے یارا ایک کدی نہ کم کری کدی نہ کم کری آندے نے کیوں فرماندے نے ٹھیک ہے تار لوہے دی ہے پر ہاتھ دے مدینے دے تاجدار دے لگے نے اوتے نے سونے دا چاندی دیاں تاراں ہیں پر انس او مدینے دے تاجدار دے ہاتھ مبارک والی تار نہیں تیریاں سونے چاندی دیاں تاراں حضور دے لوہے دی تار دے نال کدوں رل سکدیاں نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جویں جویں سن رہا ہے جویں جویں سن رہا ہے تیرا دل تیرے دل دے اوتے تصورات آ رہے ہونے نے خیالات آ رہے ہونے نے کہ یارو اے تے واقعی سارے نبی دے سارے صحابہ اس گل دے متفق نے اکلے اسی نہیں او دے صحابہ بھی سنی نے دیکھو کی کردے نے بولو اے دیکھو کی کردے نے خیال جمال ہے خالی تصور آوے نا اینو دل وچ بٹھا لے 100 قرآن دی چوک کے آنا وا کوئی صحابی ایسا نہیں جڑا سنی مذہب تو باہر ہوئے ادھر ویخ توجہ فرما پھر اوہی پیالہ مبارک جڑا حضرت انس بن مالک دے کول سی آپ دے کول او پیالہ شریف دوسرے پاسوں ٹوٹ گیا ایک پاسوں حضور نے جوڑیا سی دوجے پاسوں ٹوٹ گیا حضرت سیدنا انس بن مالک حضور دا 10 سال دا خادم آپ نے کی کیتا چاندی دی تار نال او پاسا جوڑ دیتا او سنگیا توجہ فرما ٹوٹیا ہے حضرت انس دے دور صحابہ دے دور ہن چاہیدا سی چلو جے پہلا غلطی ہو گئی سی ہن ٹوٹے نو جوڑن دی لوڑ کیڑی سی چک باہر سٹ دے چک روڑیاں دے سٹ دے جویں باہر دے ملکاں وچ اج کل انج کر دے نے چک روڑیاں دے سٹ دے لیکن انس بن مالک دے ایمان نے آکھیا ہوے مدینے دے تاجدار دے لبا مبارک نال لگا پیالہ اے ٹوٹا بھی رہ جاوے گوارا نہیں چاندی دی تار نال جوڑ کے دسیا ہے تبرکات دی حفاظت کرنا انہاں نو جوڑنا اے نبی دے صحابہ دی سنت نعرہ اندازہ لگا لے تبرکات نو توڑنا بدعت ہویا جوڑنا سنت ہویا تبرکات نو توڑنا بدعت ہویا جوڑنا سنت ہویا ضائع کرنا بدعت ہویا محفوظ کرنا سنت ہویا بولو جوڑنا بہت دکھ ہوندا ہے جدو تبرکات ٹوٹنے ویکھی دے نے چلو اپنے آپ ٹوٹ جاندے ہور گل سی کڈے خاتی کڈے مختی ہاتھ نے ہو کڈے ظالم ہاتھ نے ہو جڑے سید عالم دیاں نسبت والیاں چیزاں نو توڑ کے سٹنے جان تے کڈے خوش نصیب نے او ہاتھ کڈے نیک نے او ہاتھ انس بن مالک ورگیاں دے جڑے حضور دے تبرک نو تارا نال جوڑ دے نے اور سن لے انہاں جوڑیا او پھر وراثت چل
چلدیا چلدیا امام بخاری تک وہی پیالہ پہنچیا ہے. امام بخاری نے اس پیالے وچ پانی پیتا ہے، بخاری نو شان لب گئی ہے. او بخاری دی حدیث دا حوالہ وہی دے سکدا ہے جیڑا ایہو عقیدہ رکھدا ہے. ورنہ دے بخاری مشرک بنتے نے، بخاری بدعتی بنتے نے. بخاری نے کیوں پانی پیتا ہے اس پیالے وچ؟ محفوظ صحابہ کر گئے تے برکتاں امام بخاری لے گئے. سبحان اللہ. ایسیاں گلاں نے، لوہے توڑ گلاں نے، انہاں کے لوہا ٹوٹ سکدا ہے، یہ گلاں نہیں ٹوٹ سکدیاں. بولنے نہیں. سبحان اللہ. او سنگیا قربان جاواں، رب وحدہ لا شریک مولا نے یہ ہوئی تے دسیا ہے. اور سارا راز میرا میرے پیاریاں دے وچ ہی ہے. تا کر کے سخی باہو فرماندا صدقے صدقے فرمایا اے تن میرا یارا چشمہ ہوئے، اوے تن میرا یارا چشمہ ہوئے، میں مرشد ویکھنا رجا یارا لکھ لکھ چشمہ چشمہ یارا لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کجا اتنا ڈٹھیا او مینو صبر نہ آوے، میں ہور کتے ول بھجا مرشد شاہ او دیدار روے باہو باہو او مرشد دا دیدار روے باہو، سانو لکھ کروڑا ہزار سبحان اللہ. چشتی تیرا نام رہے.
چشتی تیرا نام ادھر دیکھو سنگیا کتاب الاشربہ بخاری شریف دے باب دا عنوان باب الشرب من قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم آنیتہ حضور دے گلاس اور پیالے مبارک تو تے حضور دے بھانڈیاں تو پانی پیون دا باب اوئے ایمان نال دس یہ پورا باب بناؤن دی لوڑ کیڑی سی بدعت دی بخاری وچ بھی آوے تے حالے بھی بدعت ہوے تے پھر سنت کینوں کہندے نے کوئی سانوں وی تے پتہ لگے پسنگیو بخاری وچ تے پورا باب ہوے تے حدیثاں ہیں لین لگی تے اے تے ہو گیا بدعت تے ہن سنت دا بھی دسو نا بھی او کیڑی شے ہونی او بول دے نہیں جی ہیں او شکی ٹولا سبحان اللہ ہیں سبحان اللہ جدھر تردا جگ وہنے آ او دے مگر ہی تر پینے توجہ ہے بابے اور کہندے نے پکے انشاءاللہ پکے پکے ہوئے نہیں بنے پکائے گئے ورنہ دے تہاڈے نال دا کچا ہے ہی کوئی نہیں ہاں ساڈے نال دے کنا دے کچے کوئی بھی نہیں دعائی خدا دی ویکھ لا سنگیا ہائے 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 ادھر دیکھو پہلی گل امام بخاری اس باب دے تحت جڑی کیتی حضور دے پانڈیاں تو پانی پینا حضور دے بانڈیاں تو پانی پینا تے امام بخاری اپنے دور وچ باب پہ لکھ دے نے یہ مطلب ہے پیالے چل رہے سن نہ پانڈے چل رہے سن تے امام بخاری نو لکھنا پیا ہے پانی پینا دے اگے کی فرماندے نے قال ابو بردہ قال علی عبداللہ بن سلام ہائے 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 الا اسقیک فی قدح شرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ابو بردہ صحابی فرماندے نے منو حضرت عبداللہ بن سلام کون یہ کون صحابی ہے تانوں انہاں دی عظمت دا پتہ کوئی نہیں یہ او صحابی نے جڑے یہودیاں دے اسلام آون تو پہلا یہودیاں دے سب تو وڈے عالم سن یہودیاں دے وڈے عالم سن تے جس لئے اسلام آیا ہے ادھر بھی اللہ نے علم دی دولت دیتی ادھر صحابی بن گئے پچھلے نبیاں تے بھی ایمان رکھ دے سن سرکار تے بھی ایمان لیاندا ہے اللہ نے انہاں دے بارے قرآن وچ آکھیا ہے کہ دوہرے ایمان رکھن والے پیچھے بھی مومن رہے تے پھر اگوں مومن ہو گئے اللہ عبداللہ بن سلام یہودیاں دے عالم دا مطلب یہ نکلیا عبداللہ بن سلام پچھلیاں کتاباں بھی جان دے سن اللہ دے قرآن نو بھی آ جانے آئے ہن ایڈا وڈا عالم پچھلیاں تورات انجیل دا عالم قرآن دا عالم ابو بردہ نو فرماندے نے بے پھر اج تینوں ایک تحفہ دینا ہوں آندے نے کی تحفہ دینا ہے فرمایا تینوں اس پیالے چ پانی نہ پلاواں جدے پاک محمد کریم نبی دا اے بخاری دے لفظ نے قال ابو بردہ تعلیقا امام بخاری تعلیقا نقل فرما رہے ہیں تعلیقا نقل فرما رہے ہیں قال ابو بردہ قال علی عبداللہ بن سلام
الا اسقیک فی قدح شارب النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ. ابو بردہ تینو پانی نہ پلاواں اس پیالے وچ جدے چ سرکار نے پیتا ہے. دسوئے کس قدر اہمیت ہے صحابہ دی نظر وہ بول دے نہیں ہوئے کس قدر اہمیت ہے صحابہ دی نظر جو بھی ہو صحابہ جڑے پچھلیاں کتاباں دا علم بھی رکھدے نے اللہ دے قرآن دا بھی رکھدے نے. عبداللہ بن سلام فرماندے نے فرمایا اللہ اسقی کا تو ساڈا جے پرونا بنیا ہے تے لے پھر اج تحفہ لے انہاں کی فرمایا حضور نے پیالے وچ پانی پیتا ہی پی. اور سچی دسی ہوئے اور سچی دسی یہ سنیا تو سوا یہ طریقہ کسے کو ہے سچی بولی یہ سنی ہی کرے گا وہ آکھے گا اوئے آجا تینوں آجا تینوں میرے علی دے جوڑے وکھاواں ہائے ہائے یہ سنی ہی کرے گا. اور قربان جاواں سن لے ہائے ہائے ہن حدیث پہلی میں ذرا علمی لفظ بولن لگا تواڈے واسطے بھی لفظ ہیں دیسی جھٹکے میں سمجھا چھڑنا لیکن کچھ ایسے لفظ بھی بولنے پڑتے ہیں جس سے ذرا اتنا ہو کہ علم دی قدر دل چگڑیاں دے بیٹھے کوئی یہ نہ آکھے کہ ایویں جٹ جا دیسی جا مولوی گل نہیں سمجھ لگی. یہ امام بخاری اصولاً روایت پیش کر رہے ہیں متابعات اور شواہد میں نہیں لا رہے جی. جس سے احتجاج کم کر رہے ہیں وہ روایت لا رہے ہیں. ذکرہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ من العرب فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها فلما كلم النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك فقال قد أعذتك مني فقالوا لها أتدرين من هذا قالت لا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك قالت كنت أنا أشقى من ذلك فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه ثم قال اسقنا يا سهل فأخرجت لهم هذا القدح فاسقيتهم فيه فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. قصہ طویل ہے موضوع کی مناسبت سے آخری جملے بیان کرتا ہوں. سرکار تشریف لے گئے سقیفہ بنو ساعدہ ایک قبیلہ سی انہاں دا چھپر جہا سی. چھپر جویں جٹاں دیہاتاں وچ چھپر بنے کھڑے ہوندے نے گرمیاں وچ تھلے بہ جاندے نے انہاں چھپراں دے چارے پاسوں ننگے ہوندے نے صرف اوتے چھت جی پئی ہوندی ہے ہاں جی کانیاں دی ہاں جی سرکنڈیاں دی اس طرح دی تھلے بندے کٹھے ہو کے منجیاں ڈا کے بہ لیندے نے چارے بنے ہوا لگدی ہے انج دا ایک چھپر جا بنیا سی سمجھ نہیں آئی اونوں کہندے سن سقیفہ بنی ساعدہ. ایتھے ہی اسے ہی جگہ دے اوتے صدیق اکبر نو خلیفہ چنیا گیا سی. سرکار اوتھے تشریف جا رکھی ہے. توجہ تے حضرت سہل فرماندے نے مینوں حضور نے فرمایا توجہ ہے سہل بن سعد صاحب ہی فرماندے نے مینوں حضور نے فرمایا اسقنا یا سال ذرا پانی پلا. میں پانی پلایا. توجہ ہے
میں پانی پلایا وہی پیالہ صحابہ حضور دے یار اسی پیالے پانی پیندے رے وہ پیالہ ٹردا ہور پیالہ ہے انس بن مالک دا ہور سی ذہن وچ رکھنا یہ سہل ہیں یہ سہل صحابی ہیں فرماندے نے وہ پیالہ ساڈے کول محفوظ رہا ٹردا رہا صحابہ دا دور گزر گیا چند صحابہ رہ گئے وقت آ گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز دی خلافت دا دور آیا حضرت عمر دے دوترے دا دور آیا اتنے بڑے عدل والے دا دور آیا کہ بکریاں بھیڈاں بگیاڑ کٹھے کھلو کے پانی پیندے سن چروائے تے آجڑیاں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز دی وفات دا اندازہ علم کتھوں لایا بگیاڑ نے بکری پھڑی بگیاڑ نے بکری چیری ہے آجڑی کہندا ہے ایاڑی کہندا ہے چرواہا کہندا ہے لگدا ہے عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گیا ہے کسے آخیا تینوں کیویں پتہ لگا ہے کہندے اج تک دے بکریاں دے بھیڈاں تے بگیاڑ کٹھے پانی پیندے سن اج لگدا ہے انہوں کچھ ہو گیا ہے تاں کر کے اے بگیاڑ بکری نو پے گیا ہے ایڈا عادل حضرت عمر بن خطاب جیسے دا دوترا بنو امیہ دا سرتاج بنو امیہ دے ظالم جن ہوئے سن ساریاں دے منہ دھون والا عمر بن عبدالعزیز آپ فرماندے نے او یارو مہربانی فرماو مینوں اللہ واسطے اے ہوئی پیالہ تے دے چھڈو ہاں فاستوهبه عمر بن عبدالعزیز یہ تابعی ہیں صحابی نہیں ہیں توجہ نہیں فرمائی نے یہ ہیں تابعی یہ تابعی فرماندے نے فرمایا یارو یہ پیالہ مینوں اللہ واسطے نہیں دے دیندے میرے خیال دے میں شان عمر بن عبدالعزیز موضوع لایا ہے لگا اس مرد دے حق دیاں گلاں اوے انہاں نوں یہ شرف حاصل ہے بہت بڑے شرف نے انہاں نوں ایک شرف ہے بھی عمر بن عبدالعزیز نو حاصل ہے کہ اللہ اکبر توجہ حدیثاں حضور دیاں کٹھیاں کرا کے تے کتابی شکل عمر بن عبدالعزیز دے دور وچ لیاندیاں گئیاں نے انہاں ہی حکم فرمایا سی امام محمد بن شہاب زہری کو حدیثاں حضور دیاں کٹھیاں کر حدیثاں کٹھیاں کراؤن والا خلیفہ مسلماناں دا او حضور دا پیالہ اللہ واسطے منگدا پھردا بدعت ہوئی کہ سنت تے جے کام گھاٹے دا ہے تے گھاٹا منگن ڈے سن کہ نفع منگن ڈے سن ایدہ مطلب نفع بھی ثابت ہویا دے حفاظت بھی ثابت ہوئی صحابہ دا بھی اتفاق ہویا تابعین دا بھی اتفاق ہویا حدیثاں کٹھا کرن والےاں دا بھی اتفاق ہویا وہ امام بخاری دا بھی اتفاق ہویا سارے امام تے ادھر ہی لگ گئے تے انہاں دے خلاف ہو کے تے چھڑکنے بجاونے نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اسی انہاں دے خلاف ہوئیے تے مڑ چھڑکنے بجاونے نے اور کی صدقے لہذا تمہیں پکا لے ذہن میں کہ یہاں دوسری بات ہے ہی نہیں یعنی بدعت ہونے والی بات ادھر ہے ہی نہیں سب نبیوں کا اتفاق سب کتابوں کا اتفاق سب صحابہ کا اتفاق سب تابعین کا اتفاق سب تبع تابعین کا اتفاق تمام حدیث کے اماموں کا اتفاق تمام فقہ کے اماموں کا اتفاق
تمام ولیوں کا اتفاق تا کر کے سارے اللہ دے ولی اپنے مرشداں دے تبرک محفوظ کردے سن. تیرا کی خیال ہے بدعت ہوندا تے محفوظ کر دے؟ لیکن میں حیران ہو گیا سچی جے پوچھنا ہے نا تے میں زندگی وچ ایڈی توجہ نال اس مسئلے نو نہیں پڑھیا جڑا ہن پڑھیا. سبحان اللہ سبحان اللہ بولدے نہیں جے. بخاری کی ایک حدیث سنا وہ ہن آ گئی گل یار تو ایویں دعویٰ کے کر دیتا ہی وہ بھی تے حدیث سنانا بخاری شریف دی وہ تار چاندی دی تار نال جوڑن والا مسئلہ جڑا ہے وہ کیڑی روایت وہ اگلی روایت ہے بخاری دی. امام بخاری نے قطاراں ہی بن چھڑیاں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے ویکھو عن عاصم الاحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالك وكان قد انقضع فسلسله بفضة. سبحان اللہ. وہ ٹوٹ چکا تھا پھٹ گیا سی انہاں چاندی نال جوڑیا. قال وهو قدح جيد عريض من نضار. قال انس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح اكثر من كذا وكذا. قال وقال ابن سیرین یہ محمد بن سیرین آ گئے. وہ کون ہے؟ وہ جنہاں دی کتاب خواباں دی کتاب جنہاں دی دنیا وچ مشہور ہے. صدقے صدقے صدقے. وإن كان فيه كلام في نسبته إلى هذا الإمام. امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ یہ تابعین جلیل القدر جنہاں خواباں دی تعبیر دی کتاب انال منسوب ہے. آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ. انہو کان فیہ حلقۃ من حدید. اس دے اندر حلقہ کڑا پیا سی جوڑن واسطے کڑا لوہے دا. فاراد انس حضرت انس نے چاہا ان یجعل مکانها حلقۃ من ذهب او فضہ. حضرت انس نے چاہا کہ اس کڑے کی جگہ سونے چاندی کا کڑا ڈال دیں. فقال له ابو طلحہ انصاری صحابی نے فرمایا لا تغیرن شیئا صنعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فترک. حضرت ابو طلحہ نے فرمایا حضور نے انہوں بنایا ہے جس کو حضور نے بنایا اس کو تبدیل کرنے کی کوشش مت کر. فترکہ حضرت انس نے چھوڑ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سب کا اتفاق ہو گیا کہ نہیں کہ جوڑ وہ کہندے نے تبدیل نہیں کرنا. یہ مطلب ہے جویں ہے تبرک اوویں محفوظ رکھنا سنت ہے. سبحان اللہ. بدلنا یہ حضور نے کیتا ہے کام کی کرن دیا. حضور نے کڑا پایا تو کیوں پتہ پاویں سونے چاندی دا پا جو ہن اس پیالے وچ دو کڑے کٹھے ہو گئے. ایک کڑا سرکار نے پایا سی وہ لوہے شریف دا سی. دوسرا کڑا حضرت انس نے پایا سی وہ چاندی دا سی. دو کڑے پائے گئے پیالہ جوڑ دیا گیا. معلوم ہوا تبرکات کو جوڑنا سنت، توڑنا بدعت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جوڑنا سنت، توڑنا جوڑنا سنت، توڑنا جوڑنا سنت، توڑنا بدعت. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا ہم دائیں بائیں دیکھتے نہیں ہیں. الحمدللہ بول دے نہیں جی. طبیعت علیل سی ایتھے بیٹھ دیاں کوئی طبیعت ساتھ دے گئی. سبحان اللہ. میرا اس تو بھی گھٹ بولن دا ارادہ سی سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اللہ دے فضل نال میرے خیال دے
میرے خیال دے ان ایک وقت میں ایک مواد تانوں دے چھڈیا تے او کوئی سمجھا چھڈیا جڑا تساں زندگی وچ نہیں سمجھا ہونا. ایمان نال دسیا جے یہ گلاں ساریاں پہلی واری سنیاں جے یا کدی پہلوں بھی سنیاں سن؟ بولدے نہیں جی. ایڈیاں پکیاں تے پیڈیاں گلاں پہلی واراں سنیاں کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی الفاظ دے اوتے ناچیز جناب تو اجازت چاہندا ہے اگر زندگی باقی رہی تے انشاءاللہ العزیز پھر کدی جناب دے سامنے کوئی بولو بولو بولو. اچھا مینو ایک بندہ اشارہ کر گیا ہے کہندا خواجہ غلام فرید دے 2 شعر سنا دے. سبحان اللہ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. خواجہ فرید فرماندا ہے تیرے نینا تیر چلایا تیرے نینا تیر چلایا تیرے رمضان شور مچایا تیرے رمضان شور مچایا تیرے نینا تیر چلایا تیرے رمضان شور مچایا تیرے رمضان شور مچایا. الماست ہزاری مرایا الماست ہزاری مرایا الماست ہزاری مرایا لکھیا شدنارے گوایا لکھیا شدنار گوایا تیرے نینا تیر چلایا تیرے رمضان شور مچایا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت شیر اسلام مفتی فضل احمد صاحب چشتی. حضرات محترم تسلی سے آپ زیارت بھی کریں.